نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دیں، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है। ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज़ होते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज़ हो भी जाएगा तो लंबा नाराज़ रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राज़ी हो जाते हैं। पहुँच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूँ तो फिर मेहरबानी करें कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की ज़रूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गाड़ में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहाँ से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। फरमाते हैं फ़कीरी भूखे रहने का, और क्या बात है। कई दफ़ा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज़्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत।
اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار, اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے, انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے, کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے, وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں, دولت نہیں, بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں, تجھے دولت سے محبت, اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا, یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. 5ویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری کی. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے, یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو, میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے, لینے کا مزاج نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا, قرض اٹھانا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے, کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں, اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا, پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا, پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائیں. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے, لوگوں سے مانگتے پھرنا, دنیا داروں سے سوال کرنا. اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے, پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی. یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ. پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا. داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے, ادھر آ میں دوں. اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے, سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں,
پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔